अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ज़िला पुंछ के चंडक में कायम इशातुल उलूम के ज़ेर एहतमाम एक एज़ाज़ी तकरीब। ये इदारा जहाँ दीनी तालीम का एक अहम मरकज़ है, वहीं पर उलूम असरिया के ज़ेर इंतज़ाम भी ज़िला पुंछ में नुमायाँ किरदार अदा कर रहा है। आज की एज़ाज़ी तकरीब का मकसद सुपर 30 कॉलेज ऑफ कम्पटिशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्कदा कम्पिटिटिव इम्तिहान में जामिया में ज़ेर तालीम 8वीं जमात की तालिबा इरफाना कौसर ने अव्वल पोजीशन हासिल की थी, जिससे जहां इस बच्ची के वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन हुआ था, वहीं इदारा की पहचान को भी मज़ीद चार चांद लगे थे। जामिया इशातुल उलूम चंडक के मुहतमिम व चेयरमैन मौलाना मोहम्मद फरीदुद्दीन कासमी के ज़ेर सरपरस्ती इस बच्ची के एजाज़ में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और प्रिंसिपल स्कूल जावेद हिमरवानी की निगरानी में प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी MLA सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम शरीक हुए। इनके अलावा मेहमान जी वक़ार प्रोफेसर डॉक्टर शमीम अहमद बांडे खान, लेक्चरर मुजफ्फर हुसैन भट्टी, ज़फ़र साबिक सरपंच, चेयरमैन सुपर 30 कॉलेज ऑफ कम्पटिशन और मेहमान एजाज़ी ज़फ़र साबिक सरपंच कलाई, PPO राजौरी शाहीन खान, बेबी सिंह प्रधान, प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज अहमद मीर, सीनियर लेक्चरर शब्बीर अहमद बांडे, DSP ऑपरेशन एहजाज अहमद, नायब तहसीलदार चंडक नसीर अहमद, आमिल हुसैन प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल चंडक, रिटायर्ड नायब तहसीलदार मोहम्मद शफ़ी माहिर, सीनियर लेक्चरर निज़ारत फरीद, मुजफ्फर हुसैन भट्टी, चौधरी ज़फ़र साबिक सरपंच कलाई, चौधरी मोहम्मद तारिक धक्कड़ साबिक नायब सरपंच चंडक, रिटायर ASI मोहम्मद फरीद खान खनेतर वगैरह शरीक हुए। जहां पर प्रोग्राम में शरीक मेहमान ख़ुसूसी व दीगर मेहमानों के हाथों इरफाना कौसर को सुपर 30 कॉलेज ऑफ कम्पटिशन की जानिब से 50,000 रुपये का चेक पेश किया गया और बच्ची के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद जाहिर करते हुए इस दौरान तिलावत कलाम मुक़द्दस से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौलाना मोहम्मद फरीदुद्दीन चेयरमैन जामिया ने मेहमानों के एजाज़ में इस्तक़बालिया अशार पेश किए। MLA सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने कौमी तिरंगा लहराया। MLA सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने कौमी तिरंगा लहराया और परेड पर सलामी हासिल की, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम में बच्चों ने बेहतरीन अंदाज में मुख्तलिफ हाउसेज़ के परचम के ज़ेरे साया स्काट पेश किया। स्काट और मुख्तलिफ सरगर्मियों के दौरान मेहमानों ने अपने अपने तौर पर प्रोग्राम पर अपने तासुरात पेश किए, जबकि बिल तरतीब बच्चों ने रंगारंग तमद्दनी प्रोग्राम भी पेश किए। आखिर में मेहमान ख़ुसूसी ने बच्चों को नसाइज से नवाजते हुए अल्लाह की तरफ रजू होने पर जोर दिया और तमाम लोगों को तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता करने पर भी जोर दिया। इन्होंने ऐसे इदारों का साथ देने की तलकीन की और बेहतरीन प्रोग्राम पेश करने पर स्कूल इंतज़ामिया और चेयरमैन मौलाना मोहम्मद फरीदुद्दीन और उनके ब्रादर फ़खरुद्दीन को मुबारकबाद पेश की और जामिया के बानी हज़रत मौलाना जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को खिराज तहसीन पेश किया। के लिए ज़मीन वक्फ़ करने वाले शख्स की कुर्बानी को भी सराहा गया। मज़ीद जानकारी के लिए पेश है तफसीली रिपोर्ट। मेरे सामने मौलवी जमाल की शक्ल तो हो रही है, कोई एजुकेशनिस्ट नजर आते, कोई उन्होंने कोई सलाहियत आम लोगों की नजर वास्ते उन्होंने कुछ नजर नहीं सी आती, एक शुरू अंदर रखते हैं। Earned the first position. Notably, Irfana Kausar of class 8 from a far-flung area, namely Chandrola, won a cash prize of ₹50,000 for scoring the top position. As you all know, today we are celebrating the function in the honor of Irfana Kausar and to express our gratitude to Professor Dr. Shami Ahmed Bande Saab and his team
جامعہ اشاعت العلوم میں آج ایک پروگرام رکھا تھا جہاں پہ مہمان خصوصی الحاج چودھری محمد اکرم صاحب آنریبل MLA سرنپور تشریف لائے تھے۔ یہ اسکول بیسیکلی میں نے دیکھا پچھلے کافی دیر سے کہ بہت ٹیلنٹ ہے ان میں، بہت پوٹینشیل ہے بچوں کو، بہت بڑے بڑے پلیٹ فارم یہ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ تو اسی سلسلے میں آج رکھا تھا کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں جن بچوں نے اچھا کوئی کام کیا ان کو یہاں ایک پرائز ڈسٹریبیوشن فنکشن رکھا تھا۔ تو سپر 30 کالج آف کمپٹیشن نے بھی 12 مئی 2024 کو ایک ایگزام لیا تھا۔ اس کا رزلٹ جب ہوا تو ٹاپ کیا تھا اس بچے نے، یہاں کے ہی ایک بچے نے، تو اس کو 50,000 کیش پرائز ملا تھا۔ تو وہ آج ہم نے وہ کیش پرائز بھی دیا ہے۔ بچوں کو بڑی انکریجمنٹ ملتی ہے، بچوں کو اتنے بڑے پلیٹ فارم جب ملتے ہیں تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہمارا یوتھ جو ہے آج کی اس ڈیٹ میں جب سوشل ایول سوسائٹی میں بہت تیزی سے پینیٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن آج بھی بچہ ہمارا چاہتا ہے کہ نہیں وہ کمپٹیشن میں جائے، بچہ کمپٹیشن میں آ کر لڑے ان لوگوں کے ساتھ جو مختلف بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں، اور اپنے کو یہی کہیں گے کہ اس طرح کے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دور کمپٹیشن کا دور ہے، یہ اکیڈمکس نہیں ہے کہ آپ رٹا مار کے پاس ہو جائیں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے پاس ڈگریاں ہیں، لیکن کامیاب وہی بچہ ہوتا ہے جس میں سکل ہے، جو کمپٹیٹیو ایگزام کو کوالیفائی کر سکتا ہے۔ تو وہی پلیٹ فارم ہم دیتے ہیں کہ OMR شیٹ کیسے استعمال کی جاتی ہے، کوشچن ڈفرینٹ کمپٹیٹیو ایگزامس میں کیسے پوچھے جاتے ہیں، 2 گھنٹے میں 120 سوال کیسے کرنے ہیں، تو وہ اس چیز کے لیے ہم لوگ پلیٹ فارم کرتے ہیں۔ ہر سال ایگزام لیتے ہیں، اس سال ہم نے ایگزام لیا تھا، اب 11 مئی 2025 کو پھر دوبارہ یہ ایگزام ہوگا۔ اشاعت العلوم جو یہاں یہ مدرسہ بھی ہے اور اسکول بھی ہے، ہائی اسکول تک اس کا درجہ ہے۔ مجھے یہاں بلایا گیا تھا اور میں اپنی طرف سے اسٹاف کو، پرنسپل صاحب کو، جو بھی یہاں لوگ اسکول کو چلانے والے ہیں ان کو بہت مبارکباد ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اچھے پروگرام یہاں ہم نے دیکھے اور خاص کر فزیکل ایجوکیشن بھی یہاں بہت اچھی ہے۔ جہاں تک اسکول کا یا مدرسوں کا تعلق ہے، یہ آج اس کی وقت کی ضرورت ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے مدرسوں پہ انگلیاں بھی اٹھائی جاتی ہیں، لیکن ہمیں فخر ہے، ہم ہندوستانی ہیں اور پہلے ہم سب کے لیے ہمارا ملک ہے، پھر اس کے بعد کوئی دوسری بات ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنی شہادتیں دی، تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پہ شک نہ کیا جائے۔ تو باقی جہاں تک مدرسہ یا اسکول کا تعلق ہے، میں بہت ہی خوش ہوا کہ یہاں کی فیکلٹیز نے، یہاں کا جتنا ڈسپلن اور یہاں بچوں میں اتنا ٹیلنٹ میں نے دیکھا، میرے کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جہاں تک آج کے پروگرام کا تعلق ہے، ایسے پروگرام جو ہے بچوں کے اندر ہمت پیدا کرتے ہیں اور ان پروگرام کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فزیکل ایجوکیشن ہے، جو ایکٹیویٹیز آپ نے فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے جو ہے جسمانی ان کو طاقت ملتی ہے، ذہنی طاقت ملتی ہے، اور جب آپ کا جسم ٹھیک ہے، ذہن ٹھیک ہے، تو تعلیم حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرام اینولی ہونے چاہیے اور ہر اسکول میں اکثر ہوتے ہیں۔ جو یہاں کے اسکول کا جو یہ پروگرام ہے، یا یہ دین کا اور دنیاوی دونوں تعلیم کا ہے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم جب تک دونوں نہیں ہوں گی تو آدمی جو ہے وہ ادھورا رہے گا۔ تربیت بڑی ضروری ہے اس دور میں، اور ایسے ماحول میں جہاں ہمارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں سائنس ہو، کمپیوٹر ہو، تب ہی ہم ترقی پا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان پروگرام کی بڑی اہمیت ہے اور اس سے ایک میسج بھی پبلک میں جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد فرید الدین، چیئرمین جامعہ اشاعت العلوم سیکنڈری اسکول چنڈک۔ آج کا یہ جو ہمارا پروگرام تھا، یہ آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے ہمارے پروفیسر شمیم بانڈے صاحب نے جو سپر 30 کالجز کا کمپٹیٹیو ایگزام کیا تھا، اس میں ہمارے اسکول کی بچی نے ٹاپ کیا تھا، اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ تو اس بچی کو انعام دینے کے لیے جو 50,000 روپے کا نقدی انعام تھا، وہ دینے کے لیے وہ تشریف لا رہے تھے۔ تو ان کے اعزاز میں ہم نے یہ پروگرام منعقد کیا، اس بچی کو انعام دیا گیا۔ اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے چودھری محمد اکرم صاحب MLA سرنکوٹ اور PPO جناب شاہین احمد خان صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ DSP آپریشن جناب اعجاز چودھری صاحب کے علاوہ شمیم بانڈی صاحب بھی تشریف فرما تھے۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو ہم نے دعوت دی تھی وہ سب تشریف لائے تھے. اسی بچی کے اعزاز میں یہ پروگرام گیٹ ٹوگیدر ہم نے منعقد کیا تھا. اس کا ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ اس سے بچوں کے اندر جو قابلیت ہوتی ہے وہ اجاگر ہوتی ہے, ان کو حوصلہ ملتا ہے, اور یہ بچے جو ہے انشاءاللہ کل ان بچوں کو دیکھ کر کے اور زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اس لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا تاکہ ان بچوں کو دیکھ کر کے وہ زیادہ آگے باقی بچے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں.